وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ کریم اس کے پچھلے 80 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب درود پاک میں بہت شارٹ ٹائم لگتا ہے، فوراً زبان سے بندہ کہہ دے صلی اللہ علی محمد یا صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے حبیب پر درود پاک پڑھو۔ اور الحمدللہ رمضان کی ایک نیکی گویا 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا کروڑا احسان ہے کہ اس رب قدیر نے ہمیں رمضان جیسی عظیم و ترین نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم پڑ جائے، معلوم چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، اس کی قدر، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا مرتبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم پڑ جائے، معلوم چل جائے کہ رمضان کیا ہے، تو وہ خواہش کرے گی کہ کاش پورا سال ہی رمضان رہے، پورا سال، یعنی رمضان کی جو برکتیں ہیں، جو وسعتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس مقدس مہینے جو دیا ہے، اس مہینے کا اصل مقصد و مطلب یہ سب سے پہلے سمجھنا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے لیے اللہ کریم نے شیاطین کو قید کر دیا کہ اب اس مبارک مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنی ہے، خوب ریاضت کرنی ہے۔ ہمارے لیے شیاطین کو اللہ نے قید کیا، نیکیوں کا درجہ بڑھا دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو ہم نیکی کرتے ہیں اس کی مقابلے 70 گنا درجہ اس کا بڑھا دیا گیا۔ اس لیے اس ماہ قرآن، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان معظم نشان ہے۔ میرا مولا ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شخص کو رمضان جیسی عظیم ترین نعمت دیا اور اس نے اس نعمت کا شکر نہیں کیا، بلکہ جیسے روزانہ زندگی گزارتا رہا اسی طریقے سے رمضان کو بھی گزار دیا، تو رب فرماتا ہے کہ وہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود سفارش کرے گی، اے مولا کریم ہم اس کے بارگاہ میں گئے تھے، اس کے جسٹس میں گئے تھے، لیکن اس نے ہمارا ادب نہیں کیا۔ آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، تو آپ کس طریقے سے اس کی عزت کرتے ہیں، بیٹھانا کہاں ہے، بٹھانا کیا ہے، پکانا کیا ہے، کس طریقے سے بات کرنا ہے، ڈیکوریٹ کیسے کرنا ہے، سجانا کیا ہے۔ لیکن رمضان تو یہ تو رب کا مہمان ہے۔ یاد رکھنا بروز قیامت رمضان ایک انسانی شکل میں، انسانی شکل و صورت میں، خوبصورت میں بن کر رب کی بارگاہ میں جائے گا اور مولا سے کہے گا کہ کریم مولا اس نے رمضان کی عزت نہیں کی، احترام نہیں کیا، اس مبارک مہینے میں بندہ گناہ میں ملوث رہا کرتا تھا۔ یاد رکھیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف روزہ رکھنا یہ بھوک پیاس کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ میں روزہ رکھ لوں گا اور جو اپنا کام ہے وہ کروں گا۔ یاد رکھیے روزہ ہر چیز کا، زبان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہر چیز کا روزہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جناب روزہ بھی رکھ رہے ادھر مووی نہیں چل رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہے ہیں ادھر گانا بھی سن رہے ہیں۔ یاد رکھے ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کو فرشتے آئرن راڈ سے ہوک رہے ہوں گے، آئرن راڈ سے مار رہے ہوں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا تھا؟ گویا وہ دن کو روزہ رکھتا تھا، رات کو چھپ کر گناہ کیا کرتا تھا، رات کو اکیلے میں تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا، فرشتے اس کو ہانک رہے ہوں گے۔ میرے عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے آپ کو اس رمضان جیسی عظیم ترین نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میں طاقت نہیں ہوتا ہے، کام میں جاتا ہوں، رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا اور اب وہ چاہے کہ میں اس کا پورا مکمل پورا سال روزہ رکھوں گا، تب بھی وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا ایک روزہ کا فضیلت ہے۔ ایک دن کی جو فضیلت ہے وہ پورا سال بھی بندہ روزہ رکھے پھر بھی اس کی فضیلت تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اتنا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان نزول قرآن ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ
والسلام کے سینے مبارک میں قرآن کریم کو نازل کیا اور ہم افسوس کے ساتھ صرف وقت کو یوں ہی ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، ایک فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو روزہ رکھتا ہے اس کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ دار کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے بھوک پیاس کی حالت میں اور اللہ کریم کو روزہ دار کی منہ سے آنے والی جو بو ہوتی ہے، جو خوشبو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اب آپ سوچیں بھوک پیاس کی حالت میں اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، ان عبادتوں کا ثواب گویا ڈبل کر دیا جاتا ہے اور اس مہینے میں ہمیں نیکیوں کا ذخیرہ ملتا ہے اور رب کی رحمت گویا آغوش میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا۔ یہ مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی قدر کر لے۔ رمضان کا جب پہلا دن آتا ہے، پہلی رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی رحمت اور تجلیات کو نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیز، صرف بھوک پیاس سے رک کر وقت کو یوں ضائع کرنے کا روزہ نہیں ہے۔ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام چیزوں کو رک جائے، گویا غلط کر رہے ہیں تو رک جائے۔ روزہ تقویٰ پرہیزگاری کے لیے تقویٰ اپنے اندر محسوس کرے، اچھی چیزوں کو پسند کرے۔ یاد رکھے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک کوا پیدا ہوا اور بوڑھے ہو کر مر گیا۔ اب بتائی جاتی ہے ایک تحقیق کے مطابق ایک کوے کی عمر 500 سال ہوئی، بوڑھے ہو کر مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے، 500 سال دور کر دیتا ہے۔ میرے عزیز، تو اس مبارک مہینے میں ہمیں اول تو قرآن کریم کو مخرج کے ساتھ ادا کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں وقت پہ، دیکھیں اپنا ٹائم ہو گیا، انہوں نے قرآن نکالا، اب کیا پڑھ رہے ہیں، کتنی اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، تلفظ کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ یاد رکھیں قرآن کریم کو مخرج کے ساتھ پڑھنا، اچھے انداز سے پڑھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ خاص کر کے اس رمضان کے مہینے میں ایک گناہ آپ کی پوری سال کی عبادت کو ضائع کر سکتا ہے۔ رمضان میں اول کو گناہ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے شیاطین کو قید کیا تاکہ میرا بندہ خوب عبادت کرے، میرا بندہ مسجد میں آ کر صدقہ کرے، صدقہ ریز ہو جائے۔ اے میرے عزیز، کوشش یہ کر لیں، یہ ماہ غفران، ماہ نزول قرآن، ماہ عرفان، اس مبارک مہینے میں گویا نیکیوں کا درجہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ کوشش یہ کر لیں کہ روزہ رکھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ ماشاءاللہ قرآن کریم بھی پڑھیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں اور ہو سکے تو تہجد کا اہتمام کریں۔ سبحان اللہ، اے بزرگان دین کا کیا طریقہ کار تھا، کیا طریقہ عمل تھا کہ آپ رمضان میں رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، رات رات بھر تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم کیا کرتے ہیں، روزے کی حالت میں تھوڑا سا بھوک لگی ہے، تھوڑا اندر سے روزہ محسوس ہو رہا ہے تو جا کے بستر میں آرام کرتے ہیں۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، ایمان کی حالت میں ایمان بھی اس کے اندر محسوس ہے اور بندہ روزہ بھی رکھ رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے ماضی کے جو گناہیں ہوئی ہے، جتنی اس نے غلط کام کیا ہے، وہ سب اللہ کریم معاف فرماتا ہے۔ تو میرے عزیز، کوشش یہ کر لے اور الحمدللہ عز و جل ہم تو اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ سنی کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنا ہے۔ اہل سنت والجماعت یعنی آقا علیہ السلام کے سنت پر عمل کرتے ہوئے حضور اکرم علیہ السلام نے جو میں سنت طریقہ کار بتایا، ہمارا ہر عمل، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ساری چیزیں وہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے میرے عزیز۔ اور الحمدللہ اسی رمضان کے مہینے میں بہت سارے ایسے رات ہوتے ہیں جو اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ اس کی بھی فضیلتیں وسعت بے شمار ہے کہ جو رمضان میں اعتکاف کرتا ہے آخری عشرے کے، پہلا عشرہ عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت، گویا عشرہ رحمت میں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، عشرہ مغفرت میں آپ کی گناہیں معاف ہوتی ہیں، اور تیسرا عشرہ بہت اہم عشرہ ہے جس کو کہتے ہیں جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ تو اس لیے کوشش یہ کر لے کہ ان تینوں عشرے میں بہت سارے لوگ شاپنگ کرتے ہیں، رمضان سنتے ہیں کہ یار صرف شاپنگ کا مہینہ ہے، جناب مارکیٹ میں جاتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں، وقت کو یوں ہی ضائع کرتے ہیں۔ اے میرے عزیز، رمضان شاپنگ کے لیے نہیں آیا بلکہ رمضان عبادت کے لیے آیا ہے۔ آپ دیکھیں حضور پاک شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نام بھی لیتے ہیں، فاتحہ بھی کرتے ہیں، نیاز بھی کرتے ہیں، تو حضور پاک کا کیا عمل تھا کہ آپ
رات بھر عبادت کرتے تھے، رات بھر تلاوت قرآن کریم کیا کرتے تھے. ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا موومنٹ زبان nobody have power to treat a bike heaven جنت. ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ جنت میں درخت لگا دیں ہم، لیکن تھوڑی سی موومنٹ، کسی نے کہا سبحان اللہ جنت میں درخت لگ گیا، سبحان اللہ. تو اس لیے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا. ہر ایک لمحہ ہم لوگ افطار کرتے ہیں، سحری کرتے ہیں، پہلے دعا کرتے ہیں. روایتوں کا مضمون ہے کہ کوئی اگر افطار سے کچھ منٹ پہلے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ کریم اس دعا کو قبول فرماتا ہے. یاد رکھیں افطار جب بھی کرے آپ وقت کا بھی خیال رکھا کریں کہ آپ کو وقت مقررہ پر نمازیں ادا کرنی ہے. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا جو القرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آقا کی حضور پاک علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو اس نماز کو قائم کرے اور سیکھے. اور میرا ایک آخری میسج یہ ہے کہ الحمدللہ عاشقان رسول کی پیاری تنظیم، پیاری تحریک دعوت اسلامی جو کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں دینی مدد کی خدمت کر رہی ہے. الحمدللہ ہمارا شعبہ جات، ہمارا مدارس، ہمارا مساجد الحمدللہ ثم الحمدللہ کافی تیزی سے دعوت اسلامی انڈیا میں کام کر رہی ہے. اس کا الحمدللہ آخری عشرے میں ایک اعتکاف کیا جاتا ہے، 10 دن کا جو آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے اس میں دعوت اسلامی لوگوں کو سکھاتی ہے. جو بے نمازی ہے اس کو نمازی بناتی ہے. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ. عاشقان رسول کی پیاری تنظیم، پیاری تحریک دعوت اسلامی ان کو نماز کا طریقہ بھی بتاتی ہے، وضو، غسل اور دیگر چیزوں کا طریقہ کار بتاتی ہے. تو ہمارا جو اعتکاف ہوتا ہے اس میں کچھ شرکا ہوتی ہے، یعنی سیکھنے والے. یاد رکھیں ایک لمحے کا علم دین سیکھنا کئی سال کی عبادت سے افضل ہے. کسی کوئی شخص علم سیکھ رہا ہے، کسی چیز کا نالج لے رہا ہے، علم دین سیکھ رہا ہے اور کوئی علم دین نہیں سیکھ رہا، یوں ہی نماز پڑھ رہا ہے. تو فضیلت کس میں؟ جس نے علم سیکھا. میرے آقا علیہ السلام جب مسجد نبوی سے نکلا کرتے تھے تو آپ کا طریقہ کار تھا، طریقہ عمل تھا کہ آپ کچھ صحابہ کو اپنے درمیان لے کر بیٹھ کر جو ہے اپنے علم دین کی محفل کیا کرتے تھے. تو یاد رکھیں جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے اس میں آپ سب سے میری مؤدبانہ مخلصانہ گزارش ہے کہ دعوت اسلامی کے کم از کم 7 شرکا یعنی 7 لوگ یا 10 لوگ جو سیکھنے کی خواہش مند رکھتے ہیں. رمضان میں علم دین سیکھنا یہ خود ایک بڑی نیکی ہے، ایک نیکیوں کا ذخیرہ ہے. تو آپ کوشش یہ کریں کہ آخری عشرے کا اعتکاف یہ نیت کر لیں. دیکھیں سب سے پہلے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب اس اعتکاف میں دیا جاتا ہے. اب آپ سوچیں ہم حج عمرہ میں کتنا خرچ کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ آپ آخری عشرے کا اعتکاف کسی مسجد میں ماشاءاللہ ہو سکے تو ترغیب بنائیں. ہو سکے آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اول تو 5 وقت کی نماز مسجد کی پہلی صف میں ادا کرنے کا موقع ملے گا. کہتے سبحان اللہ. اس کے بعد آپ دعوت اسلامی کے تحت تہجد کی نماز بھی ادا کریں گے، علم دین بھی سیکھیں گے. تو آپ اپنا ایک ترغیب بنائیں کہ انشاءاللہ الکریم اس رمضان کم از کم 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مجھے قربان کرنا ہے. اس 10 دن کے اندر آپ کے اندر کیا تبدیلی آئے گی، کیا چینجنگ آئے گا، کیا بدلاؤ آئے گا، وہ انشاءاللہ الکریم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ کو وضو کا طریقہ بتایا جائے گا، آپ کو غسل کا طریقہ بتایا جائے گا، آپ کے جتنے مس کنفیوژن ہیں، جو سوالات ہیں اس کو دور کیا جائے گا. تو میرے عزیز آپ کوشش یہ کر لیں کہ آخری عشرے کا اعتکاف اول تو اسی مسجد میں کریں. اگر آپ کے طریقہ کار سے اگر آپ تیار ہیں تو پھر دعوت اسلامی کے صرف موبائل یا ہم ہی تو ہو سکتا ہے تصدیق خیر ہے. اگر آپ لوگوں میں سے ایسے چند لوگ ہو جو سیکھنے کی حاجت رکھتے ہو کہ مجھے علم دین سیکھنا ہے تو الحمدللہ لبیک، لیکن بندے کی نیت خالص اچھی ہونی چاہیے. حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، افضل ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی سچی نیت، اچھی نیت بندے کو جنت تک پہنچاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ کوشش کر لیں. اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا تو قرآن کریم کو پڑھے، اچھے مخرج کے ساتھ پڑھے، اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھے. اپنے علماء سے، اپنے امام سے آپ پوچھیں کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے، تشدید کہاں پر آئے گا، کھلنا کہاں پر آئے گا. تو یہ تمام چیزیں جب آپ سیکھیں گے نا انشاءاللہ العزیز، میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ جلد سے جلد ایک پرہیزگار اور متقی انسان بن جائیں گے. یہ آپ کوشش کر لیں.
اور رمضان میں کام کو اول کم کریں، کوشش کرنے کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، کیونکہ یہ ایک بار آتا ہے، بار ہماری زندگی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے رمضان تھے، اس رمضان اب وہ نہیں ہے، اس رمضان اب وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، وہ اپنے قبروں میں ہے، اپنے اعمال زندگی کا وہ حساب دے رہے ہیں، انہوں نے جو کرم کیا، جو طریقہ کار کیا اپنی زندگی میں، اپنے قبروں میں حساب دے رہے ہیں۔ اے میرے عزیز، ہو سکے یہ رمضان ہم ہے، اگلے رمضان ہم نہ رہے، یہاں سے رخصت کر جائے، تو یاد رکھیے اس رمضان کا ادب و احترام کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب رمضان چلا جاتا تو مسجدیں ویران ہو جاتی ہے، مسجدیں خالی ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا، صرف رمضان میں نماز نہیں آیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو اٹھا دیا، گرا دیا۔ تو رمضان کے لیے، رمضان میں صرف نماز نہیں، نماز آپ کو 5 وقت کی پورے زندگی، جب تک آپ زندہ ہے تب تک آپ پر فرض ہے، کوئی نہیں بول سکتا کہ نہیں ابھی چھوڑ دو، معاف ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہوا تھا ایک بار شیطان آیا تھا غوث پاک کے پاس، پاگل بن گیا، اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، آج سے تیرے اوپر جو بھی حرام چیزیں ہیں وہ حلال ہو گئی، اور آج سے تو نماز چھوڑ دے۔ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تو شیطان مردود ہے، تو شیطان ہے، آپ نے لوٹا چلا کر، بندہ چلا کے مارا، شیطان بھاگا۔ تو شیطان ہر کسی کو بہکاتا ہے، لیکن شیطان کو تو قید کر دیا گیا، لیکن ایک ہے ہمارے پاس، وہ ہے نفس، نفس امارہ۔ یہ نفس بہکاتا ہے بندے کو، تھوڑا سا گانا سن لیتے ہیں، بہت زیادہ اندر سے روزہ محسوس ہو رہا، تھوڑا سا ٹائم ہے، چلو سحری میں ٹائم تھوڑا سن لیتے ہیں۔ یاد رکھنا رمضان میں گناہ جو کوئی کرتا ہے، فرشتے کس طریقے سے اسے آئرن راڈ سے روک رہے ہوں گے۔ دن میں روزے رکھنا، رات میں گناہ، یہ چیز سے پرہیز کریں۔ اور 10 دن کا اعتکاف ماشاءاللہ میں نے جو مشورہ دیا اس میں آپ سب نیت کریں کہ اس میں آپ کو خصوصی سکھایا جائے گا، علم دین، طریقہ کار بتایا جائے گا، کس طریقے سے نمازیں ادا کرنا ہے۔ تو ظاہر سی بات، اتنے سارے لوگ ہیں، اتنے سارے لوگ میں 7 8 10 لوگ تیار نہیں ہو سکتے، بالکل ہو سکتے، کوشش کرنا ہے، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز جب آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کی اس کی برکتیں، وسعتیں انشاءاللہ العزیز سمجھ میں آئے گا۔ اور ایک اہم مسئلہ سماعت کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اور کریم میں اپنے گفتگو کو اختتام کروں گا کہ عاشقان رسول کی پیاری تنظیم تحریک دعوت اسلامی ٹوٹل اس ویسٹ بنگال، آسام، جھارکھنڈ اور دیگر ایریاز میں الحمدللہ مدارس، مساجد، جامعات المدینہ جس میں علماء بنائے جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ جس میں ناظرہ قرآن کریم بھی پڑھایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ اتنی ساری تنظیم ہے، پیاری تحریک ہے، تو آپ سب اخیر میں اپنا فطرہ، زکوٰۃ وغیرہ جو جمع کرواتے ہیں تو ضرور کانٹیکٹ کریں، ضرور انشاءاللہ کریں، آپ کے خطیب و امام صاحب ان سے بھی انشاءاللہ کریں، اس تعلق سے بات کریں انشاءاللہ العزیز۔ میری پھر حاضری ہوگی، یہ ہو سکتا ہے میری آخری ہو، یا پھر جب اعتکاف کا سلسلہ ہوگا تب انشاءاللہ العزیز آیا جائے گا، تو یہ کوشش کریں آپ انشاءاللہ کریں۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ اس کی عبادتیں گویا معلق رہتی، لٹکا دیا جاتا ہے، جو وقت مقرر، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جا بھول گئے، بعض لوگوں کو عیدگاہ میں یاد آتا ہے عید کی نماز کے وقت، ارے میں نے یاد رکھیے عبادتوں کو بھول نہیں کیا جاتا، وہ معلق رہتے ہیں، تو اس لیے وقت مقررہ پر اس کو جمع کروائے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے والا بنائے، علم دین سیکھ کر دوسروں تک پیغام پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔